بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سیسس۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اردو گرامر کے کچھ انپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیے پہلا کویشچن ہے ہمارے پاس، تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تشبیہ کا لغوی معنی ہے مشابہت۔ تشبیہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے اس کا مشترکہ صفت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یعنی کہ کسی خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے قرار دے دینا۔ نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں آگے، تو اس کو ڈیٹیل میں ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، تشبیہ کا مقصد کیا ہے؟ تشبیہ کا مقصد ہوتا ہے یہ کسی خوبی یا خامی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 5 ارکان ہوتے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ شبہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، شبہ بے کسے کہتے ہیں؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، جس چیز کو دی جائے اس کو شبہ کہتے ہیں۔ شبہ بے کسے کہتے ہیں؟ جس چیز سے دی جائے تشبیہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں مشترکہ صفت مشبہ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایگزامپل سے ہم سمجھیں گے، جیسے ایسا، اب فار ایگزامپل یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تشبیہ کے لیے یوز ہو رہی ہیں۔ جیسا، ایسا، مانند، مثال، کی طرح، سی یا وغیرہ وغیرہ، یہ الفاظ آئیں گے تو یہ حروف تشبیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ وہ چاند جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، تو یہ بھی اس میں آ جائے گا، تشبیہ میں آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے، وجہ شبہ کسے کہتے ہیں؟ وجہ شبہ کسے کہتے ہیں؟ مشترکہ صفت، مطلب کہ جو خوبی ہو دونوں میں۔ غرض تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایگزامپلز۔ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں کون سی اصطلاح آئی ہے؟ تشبیہ آئی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمیں کیسے پتہ لگا؟ احمد شیر کی طرح لکھا ہوا ہے تو یہ تشبیہ ہے۔ احمد شیر نہیں لکھا ہوا، احمد شیر ہے یہ نہیں لکھا ہوا، کی طرح ہے، بہادر ہے، تو اس کا مطلب ہے تشبیہ آئی ہے۔ میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس جملے میں شبہ کیا ہے؟ بیٹا، کیونکہ بیٹے کے لیے ہم نے تشبیہ استعمال کی ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ شبہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، وہ گدھے کی طرح احمق ہے، وہ گدھے کی طرح احمق ہے، اس جملے میں شبہ بے کیا ہے؟ گدھا۔ پھر ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے اوپر ڈسکس کی ہے۔ یہاں پہ کی سی ہے کیا ہے؟ حروف تشبیہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مرے چلے۔ تشبیہ، یہاں پہ کون سا شاعری اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ استعمال ہوئی ہے یہاں پہ۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف ہم چلتے ہیں، دیٹ از، پھول ہیں صحرا ہیں یا پریاں کے تار انداز؟ پھول ہیں صحرا ہیں یا پریاں کے تار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اس شعر میں پھولوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پریوں سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اس کی پہچان کا کچھ شمار نہیں، زلف ہے یا کہ موج دریا ہے۔ اس شعر میں شبہ کیا ہے؟ زلف۔ مہک رہی ہے فضا بھینی بھینی خوشبو سے، تیرا بدن ہے کہ ٹکڑا ہے کوئی چندن کا۔ اس شعر میں شبہ بے کیا ہے؟ چندن کا ٹکڑا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویشچن 20، جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں۔
اس شعر میں وجہ شبہ کیا ہے؟ روشنی۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں غرض تشبیہ کیا ہے؟ غرض تشبیہ کیا ہے؟ زندگی کے عارضی ہونے کا بیان۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اب ہم موو کر رہے ہیں استعارے کی طرف۔ استعارے کس زبان کا لفظ ہے؟ استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہاں پر جواب نہیں لکھا ہوا استعارہ کس زبان کا لفظ ہے، تو استعارہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ استعارے کے لغوی معنی کیا ہے؟ استعارے کے لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ استعارے کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ استعارے کا اصطلاحی معنی ہے ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دینا، جیسے کہ میں نے اوپر بتایا تھا کہ میرا چاند آ گیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، استعارے کی تعریف ہے، مطلب استعارے کی ڈیفینیشن بتانی ہے، ہم نے استعارے کی تعریف کرنی ہے، اینڈ دیٹ از کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ تشبیہ کا تعلق موجود ہو، جیسے میں نے ایگزامپلز آپ کو پیچھے دی تھی کہ میرے چاند جیسا بیٹا آ گیا، دیٹ ول بی استعارہ، بٹ استعارہ نہیں، تشبیہ، اور میرا چاند آ گیا، دیٹ ول بی استعارہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، استعارے کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ استعارے کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ مستعار لہ استعارے کا کون سا رکن ہے؟ پہلا۔ مستعار من استعارے کا کون سا رکن ہے؟ دوسرا۔ وجہ جامع استعارے کا کون سا رکن ہے؟ تیسرا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، مستعار لہ کا مطلب ہے وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ نیکسٹ ہے ہمارا مستعار من کا مطلب ہے جس لفظ کو کسی کے لیے استعارہ لیا گیا ہو، مستعار لیا گیا ہو۔ وجہ جامع سے مراد ہے مشترکہ صفت یا مبالغہ آمیز بیان۔ نیکسٹ ہے بچہ تو چاند ہے۔ اب دیکھیں اس میں بچے کو ڈائریکٹ چاند کہہ دیا ہے، اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ استعارہ کہیں گے۔ بچہ تو چاند ہے، یہاں پہ تشبیہ آئے گی، کیونکہ یہ بچہ تو چاند ہے لکھا ہوا ہے، تو نہ ہوتا نا بچہ چاند ہے، بچہ بھی نہ آتا، میرا چاند آ گیا، تب یہ ہے استعارہ ہوتا، تو یہاں پہ تشبیہ از رائٹ آنسر۔ احمد تو شیر ہے، اس جملے میں مستعار لہ کیا ہے؟ احمد۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، احمد تو شیر ہے، اس جملے میں مستعار منہ کیا ہے؟ شیر۔ احمد تو شیر ہے، اس جملے میں وجہ جامع کیا ہے؟ بہادر ہونا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، دیٹ از 37۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف، چرگ کہن کانپ رہا ہے، چرگ کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں کون سی شاعری اصطلاح موجود ہے؟ استعارہ۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس شعر میں کس کے لیے استعارہ لیا گیا ہے؟ ایک عالم کے لیے چراغ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس شعر میں کون سی شاعری اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ استعارہ۔ ذیل میں استعارہ کی مثال کی نشاندہی کیجیے۔ احمد شیر ہے۔ تلمیح کس زبان کا لفظ ہے؟ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے۔ تلمیح کا لغوی معنی کیا ہے؟ تلمیح کا لغوی معنی استعارہ ہے۔ تلمیح کا لغوی معنی استعارہ ہے۔ تلمیح کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تلمیح کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تلمیح کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ آگے ہم ڈسکس کریں گے اس کی بہت ساری ایگزامپلز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تلمیح کی تعریف کیا ہے؟ نظم و نثر میں کسی مشہور تاریخی واقعے یا جگہ کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ابن مریم سے کس اصطلاح کا استعمال ہوا ہے؟ تلمیح کا۔ کیا کہا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی۔
اس شعر میں کون سی شاعری اصطلاح استعمال ہوئی ہے؟ تلمی استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اس شعر میں کس ترکیب کی تلمی کی مثال کہا جاتا ہے؟ آتش نمرود۔ نیکسٹ ہے، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں چاہے یوسف کون سی شاعری اصطلاح ہے؟ تلمی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس 49، کسی شعر یا عبارت میں طوفان نوح کا ذکر آئے تو اسے کیا کہیں گے؟ تلمی، کیونکہ یہ طوفان نوح کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، کسی شعر یا عبارت میں کسی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ تو اسے تلمی کہیں گے۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔